السلام علیکم ناظرین، بلوچستان کے اوپر ہم بہت باتیں کرتے آئے ہیں، لیکن آج خاص طور کے اوپر ہم ان کی خواتین کے بارے میں بات کریں گے۔ ان کے کیا مسائل ہیں، ان کے کیا سینسٹیو ایشوز ہیں، ان کی کیا محرومیاں ہیں، ان کی کیا مارجنلائزیشن ہے، ان کی کیا آئسولیشن ہے، اور ان کی کیا ان کے اگنورنس ہے، کیا ان کے پرابلمز ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیے، پورے پاکستان میں میرا خیال ہے اگر خواتین کے مسائل اگر سب سے زیادہ کہیں ہیں تو وہ بلوچستان کے اندر ہی ہیں۔ اور میں یہاں پہ ایک دو چھوٹی چھوٹی سٹوریز سے بات کرنا چاہوں گا۔ مجھے ایک دفعہ بلوچستان جانے کا اتفاق ہوا، اور وہاں پہ میں نے ایک سیمینار کیا سی ایس ایس کے اویئرنیس کے حوالے سے، جس میں 1200 لوگوں نے شرکت کی تھی، اور اس میں بے تحاشا خواتین آئی ہوئی تھیں۔ اور وہ خواتین جو تھیں وہ اتنی زیادہ ایگر لگ رہی تھیں، اتنی زیادہ انتھوزیاسٹک لگ رہی تھیں، اتنی زیادہ وہ خواہش مند تھیں کہ ہم نے سی ایس ایس کرنا ہے، ہم نے تعلیم جاری کرنی ہے، ہم نے یہ جو بیکورڈنیس ہے، ہم نے یہ جو ہمیں تعلیم سے محروم رکھا گیا، ہم نے یہ ساری جو محرومیاں ہیں، یہ سارے شیکل ہم نے یہ توڑنی ہے۔ ہمیں طریقے بتائے جائیں، ہم کس طرح یہاں سے نکلیں، ہم کس طرح سے تعلیم حاصل کریں۔ دوسرا، میں یہاں پہ لاہور کے اندر جب میں دیکھتا ہوں تو میرے ہر بیچ میں کم از کم 2-3 خواتین آتی ہیں کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن کی تیاری کے لیے۔ 2-3 لڑکیوں کا آنا بہت بڑی بات ہے بلوچستان کے حوالے سے، کہ وہ وہاں سے آتی ہیں، غربت کے باوجود آتی ہیں، اور گھر والوں سے لڑکے آتی ہیں اور اپنا ڈٹرمنیشن دکھاتی ہیں۔ یہاں پہ آ کے وہ پڑھتی ہیں، ہاسٹل میں رہتی ہیں، اخراجات برداشت کرتی ہیں، تیاریاں کرتی ہیں، اور سول سروس کے ممبر بنتی ہیں۔ بلوچستان کا جو کلچر ہے وہ ویسے ہی خواتین کے خلاف ہے، اور وہاں پہ پیٹری آرچی ہے کہ وہاں پہ مرد کی ڈومیننس ہے۔ تو ایک یہ بھی بڑی پرابلم ہے کہ خواتین کو اپنے جو لڑکیاں ہیں ان کو اپنے ڈیسیجن لینے میں پرابلم آتی ہیں، ان کو انکریج نہیں کیا جاتا، ان کو ان کی پسند کی لائنوں میں جانے نہیں دیا جاتا، ان کو تعلیم کی طرف راغب نہیں کیا جاتا۔ بلوچستان میں صرف 33% لٹریسی ریٹ ہے خواتین کا، اور ڈراپ آؤٹ ریٹ تو بے تحاشا خطرناک ہے۔ اور پھر دور دور اسکول ہیں، اور اتنے فاصلوں پہ جا کے خواتین جو ہیں وہاں پہ وہ اگر جاتی ہیں تو وہ تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ پھر ہیلتھ کے ایشوز بھی ان خواتین کے بڑے سیریس ہیں، خاص طور پہ جو وومن ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں ان کے ایشوز بہت زیادہ ہیں۔ ان کو ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ملتی، میٹرنٹی فیسلٹیز نہیں ملتی، نیو بورن کی فیسلٹی نہیں ملتی، میل نیوٹریشن کا وہ شکار ہوتی ہیں، انیمیا کا وہ شکار ہوتی ہیں، ڈفرینٹ پرابلمز اور ڈفرینٹ بیماریوں کا وہ شکار ہوتی ہیں۔ ہیلتھ سروسز اویلیبل نہیں ہیں وہاں پہ۔ پھر اسی طرح وہاں پہ چونکہ تعلیم بھی نہیں ہے تو اس کے علاوہ پھر جاب بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑکی مجبوری میں اگر کوئی جاب کرنا چاہتی ہے کسی وجہ سے، تو وہ انفارچونیٹلی وہ بہت مینیل لیول کی، بہت لو لیول کی جاب کرتی ہے، جیسے کہ کھیتوں میں جا کے فصل کاٹنا اور اس کو اٹھانا، اور اس طرح کی جاب کرنا۔ بلوچستان میں خواتین کے مسائل اس کے علاوہ بھی اور بھی گمبھیر ہیں۔ وہاں پہ کاروکاری کا کلچر ہے۔ کاروکاری کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو مار دینا۔ ابھی 2025 کے 2 کیس مجھے یاد ہیں۔ ایک وہ نانو سینکرزئی میں لڑکی تھی، اگر میں نام صحیح لے رہا ہوں، اس کو گولی ماری گئی کاروکاری کے ایشو کے اوپر۔ اسی طرح غالباً ایک لڑکی تھی نیمو ڈیرا بگٹے کی، وہ بھی 2025 میں، اس کو بھی کاروکاری کے ایشو کے اوپر اس کو بھی مارا گیا۔ کاروکاری سے ملتا جلتا ایک سوارا کلچر ہے۔ اسی طرح ونی کلچر ہے کہ لڑکی کو بھی دفن کر دیا جائے اگر اس کے میاں کو کہ انتقال ہو جاتا ہے۔ آنر کلنگ وہاں پہ بہت زیادہ ہے۔ آنر کے نام پہ بے تحاشا قتل ہوتے ہیں، اور وہ آنر کے نام پہ ہونے والے واقعات جو ہیں وہ بلوچ قوم جو ہے وہ اس کو اگنور بھی نہیں کرتی ہیں، وہ بدلے لیتی ہیں، اور یہ بدلے بے شک ایک جنریشن میں جائے، دوسری جنریشن میں جائے، تیسری جنریشن میں جائے، وہ اس کو نہیں بھولتی ہیں۔ پھر وہاں کا جو جرگہ کلچر ہے انفارچونیٹلی وہ بھی خواتین کے اگینسٹ ہے۔ اس جرگہ کلچر میں بھی زیادہ تر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ مرد کی فیور میں دیے جاتے ہیں۔ تو اگین وہاں پہ لڑکی جو ہے وہ لوزر ہے، اور وہاں پہ اس کو جو اس کا رائٹ، جو اس کا جینون اس کا حق ہے، وہ اس کو وہاں نہیں ملتی۔ وائلنس، جینڈر وائلنس بہت زیادہ ہے، بہت مارا پیٹا جاتا ہے، بہت کمتر سمجھا جاتا ہے ان خواتین کو۔ تو پھر وراثت وہاں پہ نہیں دی جاتی، جو کہ ایک اسلامی کلچر ہے، اسلامی رائٹ ہے کہ ان کو وراثت دی جائے۔ پھر وہاں پہ پسند کی شادی کرنا وہ بھی ایک بہت کلچر کے اگینسٹ سمجھا جاتا ہے۔ چونکہ لڑکیاں پڑھی لکھی نہیں ہیں، چونکہ لڑکیاں زیادہ ان کے اویئرنیس نہیں ہے،
تو وہاں پہ لڑکیوں کے بینک اکاؤنٹ تک نہیں ہیں یا بہت کم بینک اکاؤنٹس ہیں، لڑکیاں بہت انسیکیور ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ ایک لمبی لسٹ ہے جو کہ خواتین کی اگر میں بیان کرتا چلا جاؤں تو یہ انفارچونیٹلی یہ خواتین کی یہ محرومیاں ہیں، یہ ان کی پریشانیاں ہیں، یہ ان کے ساتھ یہ ہیومن رائٹس کی یہ مکمل طور کے اوپر یہ وائلیشنز ہیں۔ یہ تمام کے تمام چیزیں یہ آج کل کے 21ویں صدی کے دور کے اوپر خواتین اس طرح سے رہ رہی ہیں، سٹون ایج میں رہ رہی ہیں، جس طرح کے ان کے گھر ہیں، جس طرح کا ان کے رہنے کا لائف سٹائل ہے، جس طرح ان کے برتن ہیں، جس طرح ان کا کھانے پکانے کا انداز ہے، جس طرح ان کا پانی کے ایشو ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بلوچستان کی خواتین کو سلام دینا چاہیے کہ اب وہاں پہ خواتین اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اب وہ اپنے حق کے لیے لڑنا شروع ہو گئی ہیں، اب وہ تعلیم کے لیے، اب وہ پالیٹکس میں، اب وہ بیوروکریسی میں، اب وہ پولیس سروس میں، اب وہ اور اس طرح کے تمام ایریاز میں مرد کے شانہ بشانہ آنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہ انٹرپرینورز بھی بن رہی ہیں، وہ این جی اوز کو بھی جوائن کر رہی ہیں، اور تو یہ ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ جو خواتین جو سٹرگل کر رہی ہیں، جو اس کلچر کے خلاف فائٹ کر رہی ہیں اور جو آگے بڑھ رہی ہیں، اپنا نام روشن کر رہی ہیں۔ جی تو آئیے چند ایک رول ماڈلز کے نام لیتے ہیں۔ بی بی سی نے 2024 میں 2 بلوچ خواتین کو چنا، ٹاپ 100 انفلوئنشل لیڈیز آف دی ورلڈ، جس میں ایک مارنگ بلوچ کو شامل کیا گیا اور دوسرا کریمہ بلوچ مرحومہ کو شامل کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ یہی جو خواتین تھیں یہ سٹرگل کر رہی تھیں گمشدہ لوگوں کے لیے برآمدگی کے لیے، اور اسی سٹرگل کو اور بہت سارے لوگوں نے، بہت سی لڑکیوں نے، بہت سی خواتین نے جوائن کیا۔ مارنگ بلوچ نے اتنی انرجی پیدا کی مڈل کلاس کی لڑکیوں میں کہ باقاعدہ وہ آگے آئیں، وہ دھرنے میں بھی آگے آئیں، وہ اسلام آباد تک بھی انہوں نے ساتھ دیا مارنگ بلوچ کا، انہوں نے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ تو یہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ تھی۔ زبیدہ جلال بھی اسی میں سے ایک تھی، سیمی بھی ایک انہی میں سے ایک تھی۔ پھر نادیہ بلوچ، جب مارنگ بلوچ کو پکڑا گیا تو نادیہ بلوچ اس کی بہن آگے آ گئی، اس نے یہ مشن کو جو ہے وہ جاری رکھا۔ اس کے علاوہ کوئی پالیٹکس میں دیکھیں تو وہاں بھی خواتین آگے آ رہی ہیں۔ راحیلہ درانی پہلی فیمیل اسپیکر تھی بلوچستان اسمبلی کی۔ پھر اس کے بعد شمع بلوچ ایک خاتون ہے جو کہ پالیٹکس میں ان کی کافی کنٹریبیوشن ہے۔ ناز بلوچ کو تو میں خیال آپ جانتے ہی ہوں گے، پہلے پی ٹی آئی میں رہی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے پی 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 کو جوائن کر لیا، ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اس کے علاوہ پھر طاہرہ صفدر مجھے یاد آ رہی ہیں، یہ خاتون یہ پہلی چیف جسٹس جو تھی بلوچستان کی۔ اس کے بعد کچھ انٹرپرینیورز ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ خواتین باقاعدہ اپنا بزنس سٹارٹ کر رہی ہیں، اور اس میں ڈاکٹر راحیلہ ہے، شازیہ اکبر ہے، دیدار مینگل ہے، نادیہ خان ہے، روبینہ بلوچ ہے، نیتا بلوچ ہے۔ تو اس کے علاوہ کچھ این جی اوز کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں جس میں باقاعدہ خواتین بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، اور ان این جی اوز میں ایک جلیلہ حیدر، وہ بیسیکلی لائر ہیں اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں۔ اس کے علاوہ سامی بلوچ ہیں، مسنگ پرسنس کو وہ ڈیل کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ بی بی گل بلوچ ہے، وہ بھی ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں۔ اس کے بعد نبیلہ قادری بلوچ ہیں، وہ بھی ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں۔ بیوروکریسی کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے مجھے اب پورے نام تو یاد نہیں ہیں، لیکن میں نے آج سے چند مہینے پہلے پڑھا تھا کہ 5 لڑکیاں ڈپٹی کمشنر لگی ہوئی تھیں بلوچستان کے اندر، اور 3 کے نام مجھے یاد ہیں۔ فریدہ ترین آخری وقت کے آنے تک لسبیلا کی ڈپٹی کمشنر تھی، صدف بطول آخری خبر آنے تک ہب کی ڈپٹی کمشنر تھی، عائشہ زہری آخری خبر آنے تک اواران کی ڈپٹی کمشنر تھی۔ ابھی ریسنٹلی مجھے ایک لڑکی وہ ہمارے پاس تیاری کے لیے آئی، وہ کہتی ہے میں دکی کی پہلی لڑکی ہوں جس نے یونیورسٹی تک گئی ہے، اور پھر میں یونیورسٹی سے میں سول سروس کے لیے میں پاس ہوئی ہوں، اور آج کل وہ اپنے رزلٹ کا انتظار کر رہی ہے۔ تو یہ بریکنگ بیریئرز اس کو کہنا چاہیے انگریزی میں، کہ یہ بیریئرز بریک ہو رہے ہیں۔ اسی طرح پولیس کے اندر لڑکیاں آنا شروع ہو گئی ہیں، پولیس سروس جس میں لڑکیاں، پنجاب کی لڑکیاں بھی ایون نہیں آتی تھیں کہ یہ سروس بڑی خوفناک ہے، بڑی خطرناک ہے، یہ سوٹیبل نہیں ہے۔ تو لڑکیاں جو بلوچ لڑکیاں وہ اس میں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں۔ پری گل ترین پولیس سروس کی
یہ پہلی لڑکی تھی بلوچستان کے حوالے سے. دوسری شازیہ سرور وہ ڈی پی او ہے. وومن پولیس اسٹیشن جو ہیں وہ بھی بننا شروع ہو گئے, اور اسی طرح لڑکیاں جو ہیں وہ انسپیکٹر, سب انسپیکٹر اور اس لیول پہ باقاعدہ پولیس میں وہ جانا شروع ہو گئی ہیں. اور بھی کئی نام ہوں گے جن کے میں نام نہیں لے سکا, اور یہ ناموں میں اضافہ ہوتا رہے گا, یہ بڑھتی رہے گی. اور میں سلام پیش کرتا ہوں بلوچستان کی لڑکیوں کو, خواتین کو, بہنوں کو, کہ انہوں نے اتنی مشکلات کے باوجود انہوں نے اتنی ہمت دکھائی ہے اور یہ آگے بڑھ رہی ہیں اور وہ کامیابی کے زینے پار کر رہی ہیں, اور تمام تر رکاوٹوں کے باوجود وہ اپنے موقع خود تلاش کر رہی ہیں, اور انشاءاللہ وہ آگے بڑھتی رہیں گی. اور جاتے جاتے میں ایک خاتون کا ذکر ضرور کروں گا, اور وہ ہے ماریہ سلطان. وہ چیف ایگزیکٹو ہیں یا آپ کہہ لیجئے ڈائریکٹر ہیں ساؤتھ ایشین اسٹڈیز انسٹیٹیوٹ اسلام آباد کی. وہ کوئٹہ سے بلونگ کرتی ہیں, بڑی سمجھدار اور پڑھی لکھی خاتون ہیں. اور ایک دفعہ میری جب ان سے ملاقات ہوئی تھی تو مجھے انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ بلوچ لڑکیوں کے لیے آپ ضرور کام کریں, اور بلوچوں کے لیے بھی آپ ضرور کام کریں. تو مجھے ان کے الفاظ آج یاد آ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اگر وہ میری پوڈ کاسٹ آج دیکھیں گے تو وہ بھی خوش ہوں گی کہ آج اتنی ساری لڑکیوں کے نام آج ہم نے لے لیے ہیں جو آگے بڑھ رہے ہیں, اور آگے مزید وہ بڑھتی رہیں گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.